خوفزدہ ہیں اس بات سے کہ دنیا میں بسنے والے لوگ جاگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ ہمیں جواب چاہیے اپنے ان سوالوں کے جو سر اٹھا رہے ہیں ہر سوچنے والے ذہن میں، ان سوالوں کے جن کے جوابات کو دجل کے پردوں میں چھپایا جاتا ہے، ان شکوک پر جن کو خود انہوں نے مشکوک بنایا ہے۔ کیا یہ ان کے مفاد میں نہیں کہ وہ پردہ چاک کر دے؟ کیا خدا نے منع کیا ہے اور ممنوع قرار دیا ہے کہ وہ ان سوالوں کے جواب نہ دیں اور سوال پوچھنے والوں پر طنز کریں؟ وہ ہر اس شخص سے خوف زدہ ہیں جو کہتا ہے زمین ساکن ہے اور زمین گیند نما گول نہیں ہے۔ چپٹی اور ہموار زمین کوئی نئی بات نہیں، نہ ہی کوئی معمہ جسے حل نہ کیا گیا ہو، نہ کوئی جھوٹ، نہ ہی کوئی متضاد خیالات۔ یہ حقیقت ہے، سچائی ہے جسے مٹی تلے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، جھوٹ کے پردوں کو محض اس خوف کے تحت کہ دنیا کے لوگ ان کے سامنے سر اٹھا نہ سکیں۔ ہمیشہ سروں کو جھکانے کے لیے جھوٹ کی آخری حدوں کو چھوتا ناسا کا ہر نیا دن نئے جھوٹ سے شروع ہوتا ہے۔ ان کی تمام کہانیوں کا صرف ایک مقصد ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے کہ وہ ایک غیر اہم چیز ہے، ویسے ہی جیسے ریت کے ذرات۔ انسان کی کائنات میں مرکزیت اور خدا کی بہترین مخلوق ہونا، زمین کا خدائے واحد کی توجہ کا مرکز ہونا محض خیالی باتیں اور افسانہ ہے، یہی وہ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ میں یقینی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ زمین کے بارے میں جو حقائق ہمیں بتائے جاتے ہیں وہ درست نہیں۔ وہ اپنی ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کرتب اور دھوکہ بازی کو بروئے کار لاتے ہوئے کبھی کچھ دکھاتے ہیں اور کبھی کچھ۔ آج اتنی ٹیکنالوجی کی برتری کے ہوتے ہوئے ہم بہت حد تک زمین کے متعلق درست حقائق جان سکتے ہیں۔ آپ خود ان تصاویر کو دیکھ کر وہ نتائج اخذ کر سکتے ہیں جن کو آپ سے چھپایا گیا ہے۔ جب ان سے صحیح اور بر وقت سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ کیا جواب دینا ہے۔ جب نیل آرمسٹرانگ سے ایک بچی نے سوال کیا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد دوسرا کوئی مشن چاند پر نہ پہنچ سکا تو جانتے ہیں اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یہ کوئی 8 سال کی بچی کے پوچھنے والا سوال نہیں، یہ تو میری عمر کے لوگوں کا پوچھنے والا سوال ہے۔ میں تو خود سے پوچھتا ہوں کہ دوبارہ کیوں نہ جایا جا سکا، ہم دوبارہ چاند پر نہ جا سکے، اور یہ اس لیے ہوا اور کیوں نہ ہوا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا، تاکہ مستقبل میں اگر ہم دوبارہ جانا چاہیں تو ہمیں علم ہو کہ ہمیں کس چیز نے دوبارہ جانے سے روک دیا۔ اب کیمرہ کی لوکیشن کو دیکھ سکتے ہیں، کتنا واضح زمین کو دکھایا جا سکتا ہے کھڑکی میں سے۔ کئی سال پہلے سائنسدان یہ دعویٰ کر چکے ہیں چاند کوئی پتھروں کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ پلازما ہے، اور یہ کہنا کہ چاند پر منرلز بھی موجود ہیں غلط ہے۔ ایسا کچھ بھی چاند پر نہ ہے۔ جو تصاویر اور ویڈیو چاند کی دکھائی جاتی ہیں وہ محض افسانہ اور تصوراتی دنیا ہے۔ اگر آپ کیمرہ کو زوم کر کے چاند کی سطح کو دیکھیں تو یہ ایک چمکتا روشنی کا آلہ نظر آتا ہے۔ لاکھوں میل دور بھی آپ کو یہ احمر کی شکل میں نظر آتا ہے تو اس کی آدھی سطح سے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ ایک چمکتا روشنی کا آلہ ہے، اور یہ جاننے کے لیے کہ چاند اصل میں کیا ہے آپ کو چاند کی سطح پر جانا ہوگا، اور جو اس کی سطح پر گئے ہیں اور جنہوں نے وہاں انہیں بھیجا ہے وہ کہتے ہیں کہ تمام شواہد اور ثبوت ختم ہو چکے ہیں۔
ہمیں جو واضح نظر آتا ہے وہ یہ کہ چاند اور سورج ایک ہی حجم کے دو مختلف روشنی کے آلے ہیں، جنہیں ایک مقرر فاصلے پر ہمیشہ سے ہم نے دیکھا، جن کی رفتار ہمیشہ سے ایک ہی رہی اور ان کے مدار بھی ایک ہی رہے، اس ساکن اور چپٹی زمین پر۔ جاگیے اور غور سے دیکھیے اس عظیم کاسمک روشنی کو جو مشرقی افق سے روز نکلتی نظر آتی ہے اور آسمان میں سفر کرتی ہوئی مغربی افق تک جاتی ہے، یعنی سورج، اور وہ حرکت جو اپنے پیچھے روشنی کی لکیر چھوڑ جاتی ہے وہ کوئی بھی ذی روح یا کوئی حادثہ تخلیق نہیں کر سکتا۔ ناسا کے سائنسدان روز ہمیں بے وقوف بناتے ہیں کہ وہ سب کچھ جو ہم دیکھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں اور جو آنکھ ہمیں دکھاتی ہے وہ سب جھوٹ ہے، اور وہ شروع کرتے ہیں یہ کہہ کر زمین چپٹی نہیں بلکہ ایک گیند نما ہے، منجمد نہیں بلکہ حرکت کرتی ہے، جو 90 میل فی سیکنڈ کے حساب سے دوڑ رہی ہے، سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے۔ سورج ہمارے زمین کے گرد چکر نہیں لگاتا جو در حقیقت ہمیں نظر آتا ہے۔ سورج 400 گنا چاند سے بڑا ہے اور 400 گنا ہی دور، جبکہ آپ روز ایک ہی سائز اور ایک ہی فاصلہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین چپٹی اور ہموار ہے، آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، لیکن ناسا اور سائنس کے خود ساختہ خدا کہتے ہیں کہ زمین لاکھوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے ہی مدار میں گھوم رہی ہے اور ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ کیونکہ سائنسی نتائج کو ذرا دیکھیے۔ کوپرنیکس کے مطابق سورج سے زمین کا فاصلہ 33 لاکھ میل ہے، اور بعد میں آنے والی صدی میں کیپلر نے کہا یہ فاصلہ 1 کروڑ 23 لاکھ میل ہے، جبکہ نیوٹن نے اسی بارے میں کچھ اس طرح کہا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ 28 یا 54 ملین میل ہے، جو بھی ہے ٹھیک ہے۔ کتنی سائنسی بات کی تھی اس نے۔ بینجامن مارٹر نے کہا یہ فاصلہ 81 یا 82 ملین میل ہے۔